کچھ لوگ سنیوں کو تانا دیتے ہیں، یہ کنڈے کی ناس نیاس کیا، یہ 11ویں کیا، یہ 12ویں کیا، یہ قرآن میں ہے کیا، وہ حدیث میں ہے کیا؟ ہم نے کہا قرآن حدیث میں سب ہے، مگر ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے، آوارہ گردی کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ کنڈا کدھر، یہ کدھر، وہ کہ ہم نے کہا حدیث میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کہ چلو بھوکوں کو ہی کھلانا ہے، تو آدمی ایسے مصروفیت کی وجہ سے تو بھول بھی جاتا ہے، بھئی ذہن سے نکل جاتی بات، کتنا کھلائے گا، تو موقع بنا دو، 11ویں آئے تو غوث پاک کے نام پہ کھلا دے، چھٹی آئے تو غریب نواز کے نام پہ کھلا دے، میلاد النبی آئے تو میلاد کے نام پہ کھلا دے، 22ویں آئے تو کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق کے نام پہ کھلا دے، کھلاتا رہے۔ اب لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے، اچھا چلو کھلا رہے ہو تو کھلا رہے ہو، پھر یہ کنڈے میں پوری ہی کیوں؟ آج کل کچھ ذرا ٹیکنیکل سوال کرنے والے دماغدار زیادہ پیدا ہو گئے کہ یہ پوری ہی کیوں؟ حالانکہ یہ حلوہ پوری میرا عنوان نہیں، میں یہ سب عنوانات کو وہ لینے کو بہت زیادہ یعنی کہ دوسرے عنوانات کو ترجیح دینا چاہتا ہوں، کیونکہ حلوہ پوری کا عنوان ابھی اتنا وہ زیادہ اہم نہیں ہے جتنا مسجدوں کو آباد کرنے کا، جتنا بچیوں کو اور بچوں کو ارتداد سے بچانے کا، کیونکہ ابھی اس سے بڑے ایشو آ گئے ہمارے سامنے، لیکن ہم لوگ اب اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو لوگ زیادہ اس میں وہ کود پھان مچا رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس تو دلیل ہی ختم ہو گئی، ذلیلو ہم نے تو، ہمارے بڑوں نے تو جواب دے کر کے تو کب سے تمہارے بڑوں کو لاجواب کیا، اب تم اسی کو بار بار دہراتے ہو بار بار، لیکن پھر سنو، وہ کہتے ہیں وہ تو شکر میں بھی ہو سکتی ہے، پانی میں بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا چندی چور سب پر ہو سکتی ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ یہ پوری ہی کیوں ضروری ہے؟ راشد بھائی یہ سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے، کیوں ضروری ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی دور اندیشی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے غریب ایسے ہیں سال بھر ان کو پوری دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا پتا بلڈنگوں میں محلوں میں رہنے والوں، تمہیں کیا پتا تم کچھ بھی کھاتے ہو، اگر تم نے غربت دیکھی ہوتی اور فاقہ کشی کی ہوتی تو تمہیں غریب کی بھوک کا احساس ہوتا۔ ہمارے بڑوں کو اس کا اندازہ تھا، جنہوں نے پیٹ میں پتھر باندھے تھے، بھوکے رہے تھے، جنہوں نے پہاڑوں میں ریاضت اور مجاہدے کیے تھے کہ پوری اس لیے بنے گی کہ بہت سے غریب ایسے سال بھر ان کو پوری دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، تو 22ویں میں پوری ہی فکس کر دو کہ 22ویں میں امام جعفر صادق کا نام ہو جائے گا اور غریب کا کام ہو جائے گا۔ جب 22ویں کے نام پر کوئی غریب پوری کھاتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں کہ آج امام جعفر صادق تیری عظمت کو سلام، میرے آقا تیرے صدقے میں ہمیں پوری کھانا نصیب ہو، یا اویس کرنی آپ کے صدقے میں ہمیں حلوہ نصیب ہو۔ کھاتا کون ہے؟ غریب کھاتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں مالدار بھی کھائے تو کیا حرج ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو کھلا نہیں ہے، نیکی کسی کے بھی یار کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو جیسے ہی رجب المرجب کا مقدس مہینہ تشریف لاتا ہے تو سارے لوگ کنڈے کی نیاز پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کنڈے کی نیاز منانا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، کسی کتاب میں کنڈے کی نیاز کے بارے میں لکھا ہوا نہیں ہے، کنڈے کی نیاز ہم کیوں منائیں، کنڈے کی نیاز کرنا صحیح بات نہیں ہے، اس کا ثبوت ہمیں کہیں سے نہیں ملتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں منانا جائز ہے۔ تو دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا تو 22 رجب میں جو ہم کنڈے کی فاتحہ کرتے ہیں، کنڈے کی نیاز کرتے ہیں اور اس شیرنی کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے سے ساری معلومات حاصل کی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا بغیر اسکپ کیے ہوئے تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم کنڈے کی نیاز کیوں مناتے ہیں اور کنڈے کی نیاز کرنا ثواب ہے یا ناجائز ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستو 22 رجب کو ہم اور آپ کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور کھیر پوری پکاتے ہیں اور اس پر فاتحہ دلاتے ہیں۔ دوستو اس پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن دوستو فاتحہ دلانا ثواب کا کام ہے، کیونکہ دوستو ہم فاتحہ میں کوئی غلط کام نہیں کرتے، بلکہ سامنے شیرنی رکھ کر قرآن کی آیتیں سورتیں پڑھتے ہیں، اپنے مرحومین کو بخشتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ بھی کنڈے کی نیاز کرتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔
دوستو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، کیونکہ دوستو وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو دوستو رجب المرجب کا مہینہ جو ہے بڑا مقدس مہینہ ہے، آپ اس مہینے میں اللہ کی عبادتیں کریں، کیونکہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے اور نیک راہ پر چلیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔